حضرت علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے علم، شجاعت اور ولایت کا وارث قرار دیا۔ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کعبہ میں آنکھ کھولی اور مسجد میں شہید ہوئے۔ قرآن کی بہت سی آیات مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں، مثلاً بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ مومن ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مفسرین کے مطابق یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت علی علیہ السلام نے رکوع کی حالت میں سائل کو اپنی انگوٹھی زکوٰۃ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، وہ جہاں بھی ہو حق ان کے ساتھ گھومے گا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3718 ہے۔ علی علیہ السلام 13 رجب کو خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور یہ فضیلت کسی اور کو نصیب نہ ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ خانہ کعبہ کے قریب تھیں جب انہیں درد ذہ ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے رسولوں پر اور اس کتاب پر ایمان رکھتی ہوں جو تو نے نازل کی ہے۔ میں اپنے جد ابراہیم خلیل اللہ کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں، بس تو میری مشکل آسان کر دے۔ ان کی یہ دعا کرنا تھی، خانہ کعبہ کا دروازہ معجزانہ طور پر کھل گیا اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو گئیں، جہاں انہوں نے 3 دن قیام کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب وہ باہر آئیں تو سب نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ سب سے پہلا چہرہ جو انہوں نے دیکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ حدیث سے جہاں انہوں نے 3 دن قیام کیا اور حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب وہ باہر آئیں تو سب نے دیکھا کہ حضرت علی علیہ السلام کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئے اور ان کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ مناقب ابن مغزالی حدیث نمبر 30 ہے۔ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی وہ ہے جو کعبہ میں پیدا ہوئے اور ان کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ مناقب ابن مغزالی حدیث نمبر 30 ہے۔ مبارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام نہایت شفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے حامی تھے۔ جب قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کیں تو ابو طالب علیہ السلام نے ہر ممکن طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ مولا علی علیہ السلام کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ نہایت متقی اور پرہیزگار خاتون تھی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیض انہیں کفن کے طور پر دی اور خود قبر میں اتر کے ان کے لیے دعا کی۔ اپنی قمیض انہیں کفن کے طور پر دی اور خود قبر میں اتر کے ان کے لیے دعا کی۔ اپنی قمیض انہیں کفن کے طور پر دی اور خود قبر میں اتر کے ان کے لیے دعا کی۔ اپنی قمیض انہیں کفن کے طور پر دی اور خود قبر میں اتر کے ان کے لیے دعا کی۔ اپنی قمیض انہیں کفن کے طور پر دی اور خود قبر میں اتر کے ان کے لیے دعا کی۔ اپنی قمیض انہیں حدیث مبارکہ، فاطمہ بنت اسد میری ماں کی طرح تھی، میں ان کے لیے وہی احترام رکھتا ہوں جو اپنی والدہ کے لیے رکھتا ہوں۔
یہ طبقات ابن سعد جلد نمبر 8 کی حدیث نمبر 320۔ قریش میں قحط سالی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عباس نے حضرت ابو طالب کے بیٹوں کی کفالت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لیا، جبکہ حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار علیہ السلام کو لے لیا۔ مولا علی علیہ السلام ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ عبادت کرتے، ان کے ساتھ سوتے اور ان کے ساتھ کھاتے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح رہتا تھا جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ میں ہر وقت آپ کی صحبت میں رہتا، جہاں جاتے میں ساتھ ہوتا۔ حدیث سے مبارکہ ہے، علی میرے ساتھ رہے جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے انہیں علم سکھایا اور وہ میرے بعد سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر 3727 ہے۔ حدیث سے مبارکہ ہے، علی میرے ساتھ رہے جیسے بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ میں نے انہیں علم سکھایا اور وہ میرے بعد سب سے زیادہ علم والے ہیں۔ یہ جامعہ ترمذی کی حدیث نمبر۔ حضرت علی علیہ السلام سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی تو حضرت علی علیہ السلام ان کے ساتھ شامل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں اور وہ میرے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 1261 ہے۔ علی علیہ السلام کی پوری زندگی علم، تقوی، شجاعت اور عدل سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی ولادت بھی اللہ کے گھر میں ہوئی اور شہادت بھی مسجد میں ہوئی۔ ان کی پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزری۔ مولا علی علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریبی ساتھی، بھائی اور داماد تھے۔ ان کی تعلیمات، زاہد، عدل، شجاعت آج بھی ہر مسلمان کے لیے مشعل راہ ہے۔ کہ آج پہلا حصہ تھا، پارٹ 2 سیکنڈ ویڈیو میں موجود ہے۔ آج ہم نے مولا علی علیہ السلام کی پیدائش، ان کے والدین اور ان کے بچپن کے حوالے سے بات کی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ان کی جوانی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دین کے لیے ان کی دی گئی قربانیاں اور غزوات میں ان کی شجاعت کے بارے میں بات کریں گے، اور تیسرے حصہ میں ہم ان کی خلافت، ان کی امامت اور ان کی شہادت کے حوالہ سے مکمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وزڈم بائی ہارٹ کے پلیٹ فارم پر سب لوگ جڑے رہیے، اس ویڈیو کو لائک سبسکرائب کر دیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک